تیسری ہجری تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ یہ کل کی لسٹ میں بھی یہ اوپر والا نام تھا کعب بن اشرف، تو آج پھر آ گیا۔ بعض حضرات نے اس کا قتل جو ہے وہ 2 ہجری کا لکھا ہے اور بعض حضرات نے 3 ہجری کا لکھا ہے۔ یہ اپنے قبیلے کا سردار تھا اور یہودی تھا۔ طبعاً یہ شاعر تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کیا کرتا تھا۔ ہجو کس کو کہتے ہیں؟ شعروں کے اندر کسی کی برائی بیان کرنا۔ وہ بچپن میں تو ہم بھی پڑھ دیا کرتے تھے ہجو، تو ہجو نہیں ہے بلکہ یہ کیا لفظ ہے؟ ہجو۔ تو یہ بے ایمان جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اشعار میں ہجو کیا کرتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی باتیں بھی پہنچ جایا کرتی تھی۔ بکواس کیا کرتا تھا، بعض اوقات تو اتنی زیادہ ہجو کرتا کہ بالکل گستاخی ہوتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا، کون ہے جو اس بے ایمان کے بارے میں میری آنکھیں ٹھنڈی کرے، یعنی کون ہے جو اس کو قتل کرے؟ صحابہ اکرام میں ایک حضرت محمد ابن مسلمہ اور ایک حضرت ابو نائلہ رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کام کو ہم کریں گے، لیکن ہمیں کچھ اجازت دیجئے کہ ہم اگر اس کے قتل کرنے میں ہم نے اس کو چونکہ شیشے میں اتارنا ہے، اعتماد میں لینا ہے، اگر زبان سے آپ کے خلاف کوئی بول نکل سکے تو اس کی اجازت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تمہیں اجازت ہے۔ اب یہ حضرت محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس کے پاس گئے اور اس کا دروازہ قلعے کا کھٹکھٹایا۔ آیا تو پتہ چلا محمد ابن مسلمہ، پہلے بڑی دوستی بھی تھی اور شاید رشتہ داری بھی تھی، تو بیٹھے گپ شپ ہوئی، توازے ہوئی، تو حضرت محمد ابن مسلمہ اس سے کہنے لگے، ہاں اس نے پوچھا کس لیے آئے ہو؟ کہا کہ یار کچھ قرض لینے کے لیے آیا۔ جب سے اس بندے کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے نا، یہ وہی جو اجازت مانگی تھی، وہی الفاظ کہ جب سے ہم نے اس بندے کا کلمہ پڑھا ہے نا، اس بندے نے تو ہمیں کنگال کر دیا۔ روزانہ کبھی صدقہ کرو، کبھی جو ہے غزوہ آ رہا ہے اس کے لیے پیسے خرچ کرو، اب یہ کام ہے اس کے لیے پیسے خرچ کرو، غریبوں کی مدد کرو وغیرہ وغیرہ، بس ہمیں تو اس نے کنگلا کر کے رکھ دیا۔ تو کہنے لگا ہور لو پھر سواد، اسی تو پھر موجہ ہیں چھنا۔ کہنے لگے بس کیا کریں، اب بات کر بیٹھے ہیں، مجبوری ہے، بہرحال چھوڑو ان باتوں کو، وہ تو وقت آئے گا تو پتہ چل جائے گا۔ آپ ایسا کرو کہ کچھ جو ہے نا ہمیں پیسے وہ ادارے دے۔ اس نے کہا بھائی بتاؤ رین میں کیا رکھتے ہو؟ کہا کہ ہمارے پاس تو شے ہی کو نہیں، کیا رین میں رکھیں؟ کہنے لگا کہ ایسا کرو اپنی بیویاں جو ہیں وہ ہمارے پاس رین میں رکھ دو۔ حضرت محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، واہ بھائی واہ، یہ تو بڑی عجیب بات کر رہا ہے، تو اپنے اس قلعے کا اور اس علاقے کا انتہائی خوبصورت نوجوان ہے، سردار ہے، اب یہ تو بڑی غیرت والا معاملہ ہے کہ ہماری بیویاں جو ہیں وہ تیرے پاس آئیں، ہو سکتا ہے تیرے اوپر فریفتہ ہو جائیں، اس لیے یہ بات نہیں، کوئی کرنے والی بات کرو۔ پھنس تو ہم گئے ہیں لیکن اب کریں کیا، لیکن کوئی کرنے والی بات۔ اس نے کہا اچھا پھر ایسا کرو اپنے بیٹے جو ہیں نا وہ میرے پاس گروی رکھ دو۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، ہاں کچھ پیسوں کے عوض اپنی اولاد کو تیرے پاس گروی رکھ دیں، یہ تو کل کو عرب کے لوگ ہمیں تانا دیں گے کہ یار چند ٹکوں کے عوض تم نے اپنے بچے بیچ دیے تھے، گروی رکھ دیے تھے، یہ کام تو ٹھیک نہیں ہے۔ کہا پھر ایسا کرتے ہیں اپنا اسلحہ جو ہے نا وہ تیرے پاس رکھ دیتے ہیں، اور اسلحہ جو ہے وہ رکھ لو، جب ہم پیسے واپس کریں گے تو اسلحہ دے دیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو یہ چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ بھی حضرت ابو نائلہ بھی، ایک دو ان کے ساتھی بھی تھے، انہیں ساری پلاننگ انہوں نے سمجھا لی۔ تو آئے دوبارہ انہوں نے دستک دی، اوپر سے اس نے پوچھا کون ہے بھائی؟ کہا میں محمد ابن مسلمہ ہوں۔ اللہ اکبر،
کہتا ہے اچھا میں آیا۔ بیوی کہنے لگی کدھر جا رہے ہو؟ اللہ کی کروڑ رحمتیں ہوں، میرے شیخ جن سے بخاری میں نے پڑھی آج وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کی باتیں بڑی یاد آتی ہیں۔ مولانا عبد الرحمن لغاری صاحب اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، تو یہاں جس وقت یہ حدیث پڑھا رہے تھے تو استاد یہ بات کرتے ہوئے بڑے حیرانگی کے ساتھ کہتے ہیں یار کتنی یہ عقل والی عورت ہے۔ کہا کدھر جا رہے ہو؟ کہا وہ نیچے میرا بھائی آیا محمد ابن مسلمہ، اس کے پاس جا رہا ہوں۔ کہنے لگی دھیان سے جانا، اس کی آواز سے مجھے تیرے خون کی بو آ رہی ہے۔ اندازہ کرو، اس کی آواز سے خون کی بو آ رہی ہے، خیال کر کے جانا۔ کہا نہیں وہ میرا ساتھی ہے، میرا دوست ہے، بڑا قریبی ہے، کوئی خطرے والی بات نہیں۔ تو چل پڑے، ساتھی بھی ساتھ ہیں۔ کہنے لگے چلو یار آئے تو ہیں، ویسے گپ شپ بھی کرتے ہیں، تھوڑی دیر چہل قدمی بھی کرتے ہیں۔ کہنے لگے چلو جی۔ اب چلتے چلتے حضرت محمد بن مسلمہ کہنے لگے کہ یار کمال کی تو نے آج خوشبو لگائی ہوئی ہے، اس طرح کی خوشبو تو میں نے آج تک سونگھی نہیں ہے۔ کہنے لگا کیوں نہ جی، میرے پاس اس وقت عرب کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے بیوی، اور اس کو خوش کرنے کے لیے میں عرب کی سب سے قیمتی خوشبو لگایا کرتا ہوں۔ کہا یار واقعی کدھر سے لی ہے؟ کہا کہ پھر وہ ڈنگے مارنے لگا جس طرح عادت ہوتی ہے لوگوں کی۔ تو حضرت محمد ابن مسلمہ رک گئے، کہنے لگے ایسے نہیں، مجھے ذرا سنگھاؤ اس کو اچھی طرح۔ تو اس نے یوں سر نیچے کیا سنگھانے کے لیے، تو اچھی طرح جو ہے نا خوشبو لی، اور ساتھیوں سے کہنے لگے یار سونگھو نا، تم نے کبھی اس طرح کی خوشبو لی ہے؟ انہوں نے بھی سونگھا، کہنے لگے نہ یار نہ، یہ تو بڑی کمال کی خوشبو ہے، اس طرح کی خوشبو تو آج تک ہم نے نہیں سونگھی۔ اب جب سب نے ایک دفعہ سونگھ لی، اس کا اعتماد جو ہے وہ بحال کر لیا، تو کہنے لگے یار پورا جو ہے نا مزہ نہیں آیا، ایک دفعہ دوبارہ سونگھاؤ۔ تو یوں اس نے جس وقت سر نیچے کیا نا کعب بن اشرف نے، تو حضرت محمد ابن مسلمہ نے اس کے بالوں سے زور سے پکڑ لیا اور ساتھیوں سے کہا کہ آؤ سونگھو، اوپر سے اشارہ کیا اور انہوں نے تلواروں کے ساتھ اس کا کام تمام کر دی۔ تو جس وقت یہ اس کا کام تمام ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے کہ یہ گستاخ رسول جو ہجو کیا کرتا تھا یہ جہنم واصل ہوا۔ اس کے بعد اس تیسری ہجری کے اندر بہت سارے واقعات ہیں، جن میں بڑا واقعہ جو ہے وہ غزوہ احد کا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم سے سبق سے پہلے ہمارے بھائی تصور صاحب جو ہیں وہ بیان کر رہے تھے، میں تو ذرا مصروف تھا، اتنا تو پتہ چلا کہ بھائی تصور صاحب بیان کر رہے ہیں۔ اس ہماری کلاس کے اندر بہت سارے اہل علم لوگ موجود ہیں، قاری نصیر احمد صاحب ہیں، حافظ امان اللہ صاحب ہیں، قاری محمد نواز صاحب ہیں، اس طرح بھائی تصور صاحب ہیں۔ اب یہ وہ حضرات ہیں کہ جن کے بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی وجہ سے کوشش تو بڑا کرتا ہوں کہ کوئی چھٹی نہ ہو جائے، کوئی ایمرجنسی نہ ہو جائے، دعا بھی کی ہوئی ہے، اور میری والدہ صاحبہ کی دعائیں بھی شامل حال ہیں، انہوں نے بھی یہ دعا کی ہوئی ہے کہ اے اللہ اس کورس کے اندر کوئی جو ہے نا ایمرجنسی والا معاملہ نہ بن جائے، سبق ناغہ نہ ہو جائے۔ لیکن جب میں نظر دوڑاتا ہوں نا کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو جائے تو میرے ذہن میں فوراً بھائی تصور صاحب کی شخصیت آتی ہے کہ میرے بعد اگر کوئی معاملہ بن گیا تو یہ کمی پوری نہیں، میری کمی جو ہے نا نہیں محسوس ہونے دیں گے۔ اللہ نے علم بھی دیا ہوا ہے، اللہ نے عمل بھی دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور مزید ہمارے علماء کے علم میں اور عمل میں اللہ تعالیٰ برکتیں دے۔ پتہ نہیں یہ بات کیسے ذہن میں آ گئی تھی۔ ہاں، کہنے یہ لگا تھا کہ بھائی تصور صاحب ہیں، ادھر بھائی کیسر بھٹی صاحب ہیں، میں بڑا خوش ہوتا ہوں جس وقت کوئی اصلاح والی بات کرے، کوئی بات جو ہے نا لقمہ دے کہ یہ جو ہے نا اس طرح ہو جائے تو مزید بہتر ہے۔ کل ہمارے بھائی زکریا صاحب نے مشورہ دیا، بڑا ہی اچھا، مجھے بھی پسند آیا۔ کہنے لگے کہ یہ جو پیچھے بورڈ پر لکھا ہوتا ہے نا، تو آپ اس کی لسٹ جو ہے وہ سامنے بھی بنا لیا کریں، تو سامنے بنا کے رکھا کرے تاکہ پیچھے کم دیکھنا پڑے۔ بڑا اچھا مشورہ تھا۔ یہ آپ حضرات کو جو 5 منٹ دیے جاتے ہیں نا، یہ اسی لیے دیے جاتے ہیں کہ ایک تو اپنے تاثرات آپ بیان کیا کریں، کہ ہم جو ادھر آتے ہیں
تو ہم یہاں سے کیا حاصل کرتے ہیں اپنے تاثرات، اور دوسرا اس کے اندر کوئی کمی بیشی دیکھیں تو وہ ضرور بیان کیا کریں، بے شک علیحدہ بتا دیا کریں۔ وہ ایک ساتھی نے کاپی بھی رکھی ہوئی ہے، بھائی خرم صاحب نے، تو کاپی کے اندر بھی وہ تاثرات لکھوا رہے ہیں، اور کئی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں۔ ایک مشورہ اس کاپی میں یہ بھی آیا تھا کہ عمرے کے ٹکٹ جو ہیں ان کا اہتمام کیا جائے۔ میں سوچ رہا تھا کہ پہلے ہی اخراجات اتنے ہیں کہ اس وقت تک میرا خیال ہے ایک محتاط اندازے کے مطابق اس کورس پر ابھی تک جو ہے وہ 2.5 سے پونے 3 لاکھ روپے خرچ آ بھی چکے ہیں، تو یہ ایک بوجھ بھی ہے۔ اور دوسرا اس لالچ میں کوئی بندہ آئے تو کیا وہ آئے، تو اللہ تعالیٰ سب کو زیارت کروائے بھی پاک سرزمین کی، حرمین شریفین کی دعائیں تو جو ہیں وہ سب کے لیے کر رہے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے، وہاں پیسے والا بندہ نہیں جاتا، یہ یاد رکھیے، پیسے والا بندہ وہاں کہ جس کے پاس یقین کریں اگر پیسے والے جاتے ہوں، شیخ صاحب ادھر ہیں، اس طرف ہے جگہ فارغ، پیسے والے جاتے ہوں تو یہ اسلام آباد، لاہور اور کراچی والے جائیں، ہماری طرف سے چھوٹا شہروں میں سے شہر بھی کوئی جا سکے۔ وہاں کون جاتا ہے؟ نمبر 1 جس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے نا، اور نمبر 2 جو اس کے لیے کوشش کرتا ہے، تڑپ بھی ہو اور کوشش بھی کرے۔ یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے۔ کراچی میں مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب، اب تو وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ تعالیٰ غری کی رحمت کرے، انہوں نے ایک بات بتائی تھی جب ہم ادھر تھے جمعے کے واعظ میں۔ انہوں نے کہا کہ لمبا واقعہ ہے، مختصر اس کا یہی کہ والد صاحب ہر دفعہ جایا کرتے تھے، تو ایک دفعہ میں نے کہا ابا جی میرے لیے بھی دعا کریں کہ میں بھی جاؤں، تو والد صاحب فرمانے لگے تجھے شوق ہی کوئی نہیں ہے، تو کیا جائے گا؟ میں نے کہا یہ آپ نے بات کیسے کر ڈالی، مجھے شوق نہیں ہے، کس مسلمان کو وہاں جانے کا شوق نہیں؟ کہنے لگے ہے شوق؟ ہاں جی ہے شوق۔ کہا بتا کتنی تیاری کی؟ کتنی تیاری کی ہے؟ کہتے ہیں میں نے کہا جی میں تیاری کیا کر سکتا ہوں، ایک بیوی ہے، ایک بچہ ہے، 100 روپیہ میری تنخواہ ہے، اس وقت کی پرانی بات، 100 روپیہ تنخواہ ہے، اس میں سے کیا تیاری کریں؟ والد صاحب فرمانے لگے ہر مہینے تو 1 روپیہ نہیں اکٹھا کر سکتا، جمع کر سکتا؟ میں نے کہا ابا جی 1 روپیہ نہیں، میں تو 5 بھی کر لوں گا جمع ہر مہینے، لیکن اس سے ہوگا کیا؟ والد صاحب فرمانے لگے جو تیرے اختیار میں ہے تو وہ کرنا، تو باقی ساتھ دعا کرتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ 1 سال ہی میں نے شروع کیا، اسی سال تو اگلے سال جو ہے میں بھی حج پہ چلا گیا۔ ان کی بات سن کر میں نے بھی یہ کام شروع کیا، میرا بھی یہ تجربہ ہے۔ یقین کریں کہ یہ جو ہے نا مجرب عمل ہے۔ نمبر 1 اللہ سے مانگیں طلب کے ساتھ، اور دوسرا تیاری کریں، ایک ایسا غلہ بنائیں جس غلے میں ڈالنے والا سوراخ ہو، نکالنے والا ہاں یہ نہ ہوئے لوڈ پوے تھے غلہ جڑا کھولو تو اندر چو کٹ لو، نہ ایسے نہیں۔ ایک تو فکس کر دیں، ہر روز کے فکس کر دیں، یا ہر ہفتے کے یا ہر مہینے کے اتنے ڈالنے ہیں، اس کے علاوہ بھی جس وقت کھلے جو ہیں وہ ہوں اس کے اندر ڈال دیا کریں، اور ساتھ اللہ سے مانگ کریں، دیکھ کے یہ اللہ تعالیٰ کتنی جلدی آپ کو بلاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عرض کر رہے تھے جی غزوہ احد 2 ہجری کے اندر کون سا غزوہ ہوا؟ غزوہ بدر۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 سال ہی ہوا کہ جنگ مسلط کر دی گئی، بدر کی جنگ۔ اب وہ جنگ بھی دفاعی جنگ تھی، وہ جنگ بھی آپ تو جنگ کی غرض سے نکلے ہی نہیں ہیں، وہ تو قافلے کو پکڑنے کے لیے نکلے۔ اب یہ جنگ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جنگ بھی دفاعی جنگ۔ اب بدر کے زخم کھا کے جس وقت وہ واپس پہنچے، اب تو اور مچلنے لگ گئے۔ میں نے بتایا تھا بدر کے اندر کتنے بندے قتل ہوئے تھے مشرکین کے؟ 70۔ اب جن گھروں کے اندر وہ 70 بندے قتل ہو چکے تھے، ان کے گھروں میں تو کوہرام مچا ہوا تھا، بدلے کے لیے تڑپ رہے تھے۔ بہرحال انہوں نے زور شور سے تیاری شروع کر دی۔ تیاری کرتے کرتے پھر جو ہے شوال 3 ہجری کے اندر یہ غزوہ ہوا، اور جس وقت انہوں نے تیاری کی بڑی خفیہ رکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت عباس کو پتہ چل گیا، حضرت عباس نے ایک قاصد کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی۔ جب آپ کو اطلاع ملی جی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی
آپ نے مسلمانوں کو تیاری کا حکم دے دیا۔ اب سب سے پہلا مشورہ یہ ہوا کہ جنگ کرنی کدھر ہے؟ وہ تو آ رہے ہیں، مدینے میں رہ کر جنگ کی جائے یا مدینے سے باہر جا کر جنگ کی جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی خواہش بھی تھی کہ مدینے کے اندر رہ کر جنگ کی جائے، اس لیے کہ ابھی ہم تعداد میں تھوڑے ہیں۔ نمبر 2، مدینہ جو ہے نا وہ خود ایک قلعہ بن جائے گا، تو اس میں جو ہے کافی دفاع ہو جائے گا۔ لیکن نوجوان وہ صحابہ جو بدر میں نہیں جا سکے تھے، بدر کے لیے جب نکلے ہیں تو باقاعدہ جنگ کی غرض سے تو نکلے ہی نہیں تھے، تو جو صحابہ کرام نوجوان ادھر نہیں جا سکے، اور نمبر 2 جو جذباتی قسم سے کے صحابہ تھے، انہوں نے کہا نا جنا مدینے کے اندر جنگ کرے، وہ تو دشمن سمجھے گا کہ بزدل ہیں، نہیں یا رسول اللہ جنگ باہر نکل کر کریں۔ اب جب یہ مشورہ ہو رہا ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اکثریت کی رائے دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اندر تشریف لے گئے حجرے میں۔ تو جب حجرے میں آپ تشریف لے گئے، باہر نکلے تو وہ زرہ اور اسلحہ اپنا زیب تن کیا ہوا تھا، تو اس وقت آپ جب اندر گئے تو جو کبار صحابہ تھے انہوں نے نوجوانوں کو سمجھایا، اللہ کے بندو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ارادہ بھی ہے کہ اندر رہ کر جنگ کی جائے، تو اس لیے یہ مناسب نہیں ہے اس طرح کی بات۔ تو جو ہی اللہ کے نبی تشریف لائے تو یہ نوجوان کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معاف کر دیجئے، جیسے آپ کی مرضی۔ فرمایا نہیں، کسی نبی کو یہ زیب نہیں ہے کہ اب وہ تیاری کر کے نکل آئے اور اب اس کے ارادے کے اندر جو ہے وہ خلل آئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے جی، چلتے ہیں۔ اب جس وقت مدینے سے چلے ہیں تو اسلامی لشکر کی تعداد جو ہے وہ 700 ہے، چلے تھے تو تب تو 1000 تعداد تھی، اور زرہ پوش جو ہیں وہ 100 تھے، کل تعداد 1000 تھی۔ اور مدینے کے اندر مسلمانوں کے سب سے بڑے مخالف کون تھے؟ یہودی بڑے مخالف تھے، لیکن یہاں ایک تیسرا گروہ بھی بن گیا تھا۔ وہ کون سا؟ ایک مسلمان، ایک یہودی، اور درمیان والا ایک گروہ تھا منافقین کا۔ قرآن مجید کا ذوق رکھنے والوں کو پتہ ہوگا، اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی جو ابتدا کی ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ چند آیتیں ہیں، یہ کن کے متعلق ہیں؟ پکے مسلمانوں کے متعلق۔ آگے ان الذین کفروا سواء علیہم، یہ 2 آیتیں ہیں، یہ پکے کافروں کے متعلق ہیں، صرف 2 آیتیں۔ اور آگے پورے کا پورا رکوع 1.5-2 صفحے، وہ سارے کے سارے کن کے متعلق ہیں؟ منافقین کے۔ چونکہ یہ بڑا خطرناک گروہ ہوتا ہے، اوپر سے کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین، دھوکہ دیتے ہیں۔ بہرحال یہاں پر بھی یہ تیسرا گروہ بن گیا، اس کا سردار تھا عبداللہ بن ابی ابن سلول۔ اب یہ عبداللہ بن ابی جو ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آئے، اگر چند دن تک آپ نہ پہنچتے تو مدینے کی سرداری جو ہے اس کی پگڑی اس کے سر پر سجنے والی تھی۔ سردار بن چکا تھا، بس اب جو ہے نا وہ اعلان ہونا باقی رہ گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو تب وہ اس کی سرداری ختم۔ اب جب اس نے قوت کو دیکھا، پھر بدر کی جنگ، مسلمان انتہائی قلیل تعداد کے اندر اتنی کثیر تعداد جو اسلحہ سے لیس تھی ان پر غالب آئے، تو اب اس نے اوپر سے کلمہ پڑھ لیا، اندر سے یہ بے ایمانی رہا۔ اس نے بھی یہ رائے دی کہ جنگ جو ہے مدینے کے اندر رہ کر کی جائے، اس کی بھی رائے یہ تھی۔ تو لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو تعداد تھی 1000۔ اس کی رائے دینے کی وجہ یہ تھی کہ مدینے کے اندر جنگ رہ کر لڑی جائے گی تو میرا نفاق وہ چھپا رہے گا، میری منافقت جو ہے وہ چھپی رہے گی، پتہ نہیں لگے گا۔ اللہ اکبر۔ تو جب یہ جنگ کے لیے باہر نکلے تو کچھ دور جا کر اب اس نے کہا ساڈی تو گل ہی نہیں منی گئی، اتنے تو چھوڑوں کی گل منی، ساڈی رائے نو اہمیت ہی نہیں دیتی کسی۔ اب یہ کہتا ہوا کہنے لگا کہ جب ہماری رائے کی اہمیت نہیں تو ہم نے جانا بھی نہیں، ہم واپس چلتے۔ اس نے اپنے گروپ کے تقریباً 300 افراد کو ساتھ لیا اور واپس آ گیا۔ کرنے کو تو یہاں سے بھی واپسی ہو سکتی تھی کہ چلتا ہی نہ، لیکن اس کی سازش تھی کہ جب میں وہاں سے چلوں گا
اپنی جماعت کو لے کر منافقین کی تو ہو سکتا ہے کچھ صحابہ اکرام بھی ساتھ مل جائیں، لیکن کوئی ایک صحابی بھی ساتھ نہیں ملا۔ 700 کے قریب صحابہ اکرام تھے، وہ سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے، یہ 300 بندے لے کے واپس آ گیا۔ اور اس 700 کے لشکر میں زرہیں کتنے بندوں کے پاس تھیں؟ 100۔ کفار کا لشکر بعض سیرت نگار لکھتے ہیں 3000 ہے، اور رحمت للعالمین والے علامہ منصور پوری لکھتے ہیں نہیں 5000 کا لشکر، انہوں نے دلائل سے ثابت کیا ہے 5000 کا لشکر ہے کفار کا، اور ان میں زرہ پوش جو ہیں وہ 700 بندے ہیں، 3000 ان کے پاس اونٹ ہیں، 200 ان کے پاس گھوڑے ہیں، اور 25-30 خواتین جو قریش کے اونچے اونچے گھرانوں کی تھیں وہ بھی ان کے ساتھ ہیں۔ وہ کس لیے آئیں؟ وہ اس لیے سرداروں کی بیویاں، اس لیے کہ اگر اب یہ پیچھے ہٹنے لگیں گے تو ہم عورتیں انہیں آر دلائیں گی کہ شرم کرو تسی مرد ہو اور مردوں والا کام کرو۔ تو یہ عورتیں کہ جب مرد جنگ میں ہوں گے پیچھے سے دف بجا بجا کے گانے جو ہے نا سنا کے ان کی حوصلہ افزائی کریں گی، بڑھائیں گی، اور اگر یہ واپس پلٹے تو انہیں شرم اور آر دلائیں گی، اور جب ہم ساتھ ہوں گی تو پھر ہمارے سرداروں کو واپس آنے میں اور زیادہ شرم آئے گی۔ تو یہ 25-30 خواتین جو ہیں اعلیٰ گھرانوں کی، یہ بھی اس جنگ کے اندر ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اور اس خواب کے اندر آپ کو اشارہ اس بات کا ہو گیا کہ اس کے اندر جو ہے کہ کچھ نقصان ہونا ہے، اور یہ بھی اشارہ خواب کے اندر ہو گیا کہ میرے خاندان کا بھی کوئی فرد جو ہے اس کے اندر شہید ہوگا۔ بہرحال یہ خواب کا اشارہ تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت چلے تو آپ احد پہاڑ پر تشریف لے آئے۔ یہ احد پہاڑ جو ہے نا، جن حضرات نے دیکھا ادھر ہاتھ کھڑا کریں، احد کا پہاڑ کم تعداد ہے جی، اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے۔ یہ بڑا ہی لمبا پہاڑ ہے، تقریباً 6 میل کے قریب یہ پہاڑ لمبا ہے، کافی لمبا پہاڑ، اونچا بھی بہت زیادہ ہے، اور اس کی چوڑائی بھی بہت زیادہ ہے، یعنی کوئی آج بھی ہم جیسا بندہ اس کو چڑھ کر دوسری طرف نہیں جا سکتا، بہت اونچا بھی ہے اور لمبا ایک سلسلہ ہے۔ یہ پہاڑ وہ خوش قسمت پہاڑ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، فرمایا یہ وہ پہاڑ ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور یہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ پہاڑ کے اندر حص، ہاں پہاڑوں کے اندر بھی حصے ہیں، بے جان چیزوں کے اندر بھی حصے ہیں۔ تو اس پہاڑ کی تو کئی مثالیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو بندہ خلوص نیت کے ساتھ کسی مسلمان میت کی جنازہ پڑھے، شرط کیا ہے؟ نیت خالص ہو، پورا سان منہ بخان دی نیت نہ ہوئے کو میرے ابے دے جنازے تے ایسا انتمام ہی حاضری لوا ہوا، نہ ایسے نہیں، اللہ کی رضا نیت ہو تو جو اس نیت کے ساتھ جنازہ پڑھے، میرے مرشد نے فرمایا احد پہاڑ جتنا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے، اور فرمایا جو دفن تک شریک رہے، فرمایا اس سے دوہرا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے۔ کتنا چھوٹا سا عمل اور کتنا بڑا اجر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پھر ایک الگ مضمون ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سپہ سالاری میں بھی یکتا تھے، جنگی حکمت عملی آپ ایسے بنایا کرتے تھے کہ اس جنگی حکمت عملی کو آج بھی کفار جب پڑھتے ہیں آپ کی سیرت کو تو دنگ رہ جاتے ہیں کہ اتنی قلیل تعداد کے اندر اتنی کثرت، چونکہ وہ تو اللہ کو ماننے والے نہیں ہیں، وہ تو کہتے ہیں یہ رسول مسلمانوں کے جو پیغمبر ہیں وہ جنگی چالوں میں بڑے ماہر تھے اس لیے غالب آ جایا کرتے تھے، لیکن ہمارا عقیدہ تو یہی ہے جو قرآن نے سکھایا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تمہاری مدد کس نے کی ہے؟ اللہ نے تمہاری مدد کی ہے۔ تو اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا کہ آپ اس طرف پہاڑ ہے، مثلا یہ سارا پہاڑ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کو لے کر ایسے آ گئے۔ اس کا فائدہ کیا ہوا کہ پشت جو ہے محفوظ ہو گئی۔ جب ڈر ہو اس بات کا کہ میں آگے سے لڑ رہا ہوں، شاید دشمن نے کوئی دستہ چھپایا ہوا نہ ہو جو پیچھے سے آ کے حملہ کر دے، ہاں تو بندہ پھر پرسکون ہو کے لڑ نہیں سکتا۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا مطلب یہ اختیار کیا ہیلا کہ غزوہ احد پہاڑ جو ہے پشت کے پیچھے رکھ لیا، اور بالکل سامنے جو ہے وہ کفار کا لشکر ہے، مشرکین مکہ کا لشکر سامنے آ گیا۔
اب ایک اس میدان کا محل وقوع جنہوں نے دیکھا ہے ان کو تو پتہ ہے، جنہوں نے نہیں دیکھا اللہ انہیں بھی دکھائے۔ محل وقوع ایسے ہے کہ یہ اود پہاڑ، ایسے بندہ کھڑا ہونا تو یہ پیچھے اود پہاڑ ہے اور ادھر جو ہے نا چھوٹا سا ایک پہاڑ ہے، ٹیلا ہے، اور اس کے اوپر ایک چھوٹا سا رستہ ہے۔ اگر کوئی بندہ اس رستے کو پاٹ کر آنا چاہے، ادھر سے پہاڑ یہ تو بڑا مشکل ہے، لیکن یہ سامنے والی پہاڑی نیچے ہے، یہاں سے ایک رستہ ہے، اس کو کہتے ہیں پہاڑی رستے کو کیا کہتے ہیں؟ درہ۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ جو درہ خیبر ہے، ادھر درہ خنجراب وغیرہ، تو پہاڑی رستے کو درہ کہتے ہیں۔ تو یہ ایک درہ تھا۔ اب یہ ایک ویک پوائنٹ تھا، کمزوری تھی اس میدان کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکمت عملی اختیار کی کہ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 50 تیر انداز جو ماہر تھے وہ دے کر فرمایا آپ نے اس درے کے اوپر بیٹھ جانا، جنگ کے اندر ہمیں فتح ہو یا شکست ہو، آپ نے ہر حال میں ادھر ہی بیٹھنا۔ اور ایک روایت کے لفظ ہیں ہماری بوٹیاں پرندے نوچ رہے ہوں تو تب بھی آپ نے ہمارے پاس نہیں آنا، بلکہ آپ نے ادھر ہی رہنا، ہر صورت میں ادھر رہنا۔ اب حضرت عبداللہ ابن جبیر جو ہیں وہ ادھر چلے گئے اور وہ ساتھ جو ہیں 50 تیر انداز بھی چلے گئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب جنگ جو ہے اسی مخصوص طریقے کے مطابق، پہلے 2-3 ادھر سے، پھر 2-3 ادھر سے۔ اب جنگ شروع ہونے سے پہلے جو حالات تھے، یہ 2 صحابہ ہیں، حضرت عبداللہ ابن جاش، یہ ادھر لکھا ہوگا، یہ حضرت عبداللہ ابن جاش اور حضرت سعد ابن ابی وقاص، یہ 2 صحابی۔ حضرت عبداللہ جو ہے نا، حضرت سعد کو کہتے ہیں ادھر آؤ، جنگ ابھی شروع نہیں ہوئی، ادھر آؤ۔ میدان کے کنارے پہ لے گئے اور کہنے لگے آؤ اللہ سے دعا کریں، پہلے آپ دعا کرو، آپ کی دعا پر میں آمین کہوں گا، پھر میں دعا کروں گا، پھر اس دعا پر آپ نے آمین کہنا ہے۔ حضرت سعد فرماتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا، حضرت سعد جو ہے انہوں نے دعا کی، اے اللہ آج جو جنگ ہونے لگی ہے اس جنگ کے اندر ایسے دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو جو بڑا بہادر قسم کا ہو۔ دیکھو صحابہ کے جذبات کہ میرا مقابلہ کس سے ہو؟ بہادر شخص سے ہو، میرا دشمن یا اللہ بڑا بہادر قسم کا ہو، جرنیل قسم کا ہو، اور یا اللہ وہ غصے والا بھی ہو، لڑن دا مزہ بھی آوے، سواد بھی آوے، پتہ بھی لگے، تو ایسے بندے کے ساتھ میرا مقابلہ ہو، پھر جو ہے میں اس بندے پر غالب آ جاؤں اور اس کا سارا ساز و سامان لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاؤں، اس کو قتل کر۔ حضرت عبداللہ ابن جاش نے ان کی دعا پر آمین کہا۔ اب آئی حضرت عبداللہ ابن جاش کی دعا، حضرت سعد کھڑے ہیں، دعا سن رہے ہیں، اور کیا دعا کرتے ہیں؟ یا اللہ آج جس دشمن کے ساتھ میرا مقابلہ ہو وہ دشمن بھی بڑا سخت ہو، بڑا جنگی چالوں کے اندر ماہر ہو، بڑا بہادر قسم کا بندہ ہو، اے اللہ کرتے کرتے پھر وہ کیا کرے، وہ میرا دشمن مجھے قتل کر دے، وہ میرا دشمن کیا کرے، مجھے قتل کر دے، پھر صرف قتل ہی نہ کرے، اے اللہ پھر میری لاش کے وہ ٹکڑے ٹکڑے کرے اور میری لاش کا وہ مسئلہ کرے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اے اللہ پھر قیامت والے دن جو ہے میں تیرے سامنے وہ ٹکڑے لے کر اپنے جسم کے تیرے سامنے حاضر ہو۔ یہ دعا کر رہے ہیں اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی دعا پر آمین کہہ رہے ہیں۔ اور پھر اس جنگ کے اندر واقعی ایسا ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن جاش جو ہے وہ شہید بھی ہوئے اور ان کی لاش کا مسئلہ بھی کیا گیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو انہی کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اگلے دوسرے نمبر پر ان کا نام لکھا ہوا ہے، حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لڑائی شروع ہو گئی۔ اب جس وقت لڑائی شروع ہوئی ہے تو مسلمانوں کی تعداد کتنی؟ 700، اور کفار کی تعداد ایک روایت کے مطابق 3000 اور دوسری روایت کے مطابق 5000 تعداد ہے۔ اب لڑائی ہوئی ہے، اس لڑائی کے اندر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو غلبہ دے دیا، مسلمان غالب ہو گئے۔ اب جس وقت مسلمان غالب ہوئے ہیں، اب کفار جو ہیں وہ بھاگے ہیں، وہ بھاگتے بھاگتے آگے چلے گئے۔ مسلمانوں نے ایک حد تک ان کا پیچھا کیا، ایک حد تک پیچھا کر کے
جب دیکھا کہ وہ چلے گئے ہیں، اب مسلمانوں نے سوچا کہ اب مزید آگے کیا جانا ہے۔ اب جو بھاگتے بھاگتے مال اپنا چھوڑ گئے ہیں وہ اکٹھا کرتے ہیں۔ اب میدان احد کے اندر بھی، اور وہ پیچھے جو گئے تھے جہاں سے وہ سامان جہاں سے ملا وہ لے کے آ گئے۔ اب یہاں مال غنیمت اکٹھا ہونے لگ پڑا۔ اب وہ جو درے کے اوپر 50 تیر انداز بیٹھے ہوئے تھے، امیر کون تھے؟ حضرت عبداللہ بن جبیر، وہ امیر ہیں۔ ساتھیوں نے کہا عبداللہ جنگ مک گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، تو اب جو ہے نا نیچے چلیں۔ کہا نہیں بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فتح ہو یا شکست ہر حال میں ادھر رہنا ہے۔ اور عبداللہ وہ تو اللہ کے نبی تاکید فرما رہے تھے نا، مقصد تھے اسی کہ فتح ہو جائے، اب فتح ہو گئی ہے، زیادہ ادھر کیا بیٹھنا ہے، نیچے چلتے ہیں، جا کر مال غنیمت اکٹھا کرتے ہیں تاکہ جلدی جلدی مال غنیمت اکٹھا کر کے تو واپسی کی راہ بنائیں یا اگلا لایا عمل بنائیں۔ اب یہاں سے بعض لوگوں کو اشکال ہوا، یہ ہمارا سیاستدان طبقہ، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ان بیچاروں نے دین تو پڑھا ہی نہیں ہے نا، الا ماشاء اللہ، دین کے تو قریب ہی نہیں گئے، بیکن ہاؤس یا پتہ نہیں کہاں یا بیرون کی تعلیم۔ پچھلے دنوں بھی ایک سیاستدان صاحب نے یہی تذکرہ کیا ان صحابہ اکرام کا کہ وہ صحابہ لوٹ مار کرنے کے لیے نیچے آ گئے، وہ صحابہ جو ہے مال غنیمت کے لالچی تھے۔ اب انہوں نے اسلام کو پڑھا ہو تو پتہ ہو، وہ اگر نہ آتے تو کیا انہیں مال غنیمت نہیں ملنا تھا؟ یا اگر وہ آ گئے ہیں تو کیا آنے کی وجہ سے مال غنیمت ڈبل مل جانا تھا؟ ایسی بات ہی کوئی نہیں۔ مال غنیمت کا جو شرعی اصول ہے کہ جو پیدل ہوتا ہے اس کو ایک حصہ ملتا ہے، اور جو سوار ہوتا ہے جس کے پاس اپنی سواری ہوتی ہے اس کو 2 حصے ملتے ہیں۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے طریقہ مال غنیمت کا چلا آ رہا ہے۔ اب وہ ادھر بھی رہتا تو تب بھی ان کو اتنا ہی ملنا تھا، اگر نیچے آئے ہیں تو تب بھی انہیں اتنا ہی ملنا تھا۔ یعنی ان کے ذہن کے اندر دنیا داری والی بات ہی نہیں تھی، دنیا کا لالچ ان کے ذہن میں تھا ہی نہیں۔ یار یہ جن لوگوں کی دعائیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایمانداری سے بتائیے ان کے دلوں میں دنیا کا لالچ ہوتا تو عہد کے اندر جاتے ہی کیا کرنے؟ جب پتہ ہو کہ مقابلے میں دشمن 5000 ہے، کیل کانٹے سے لیس ہیں، جدید اسلحہ سے وہ مسلح ہیں، ہمارے پاس ہے بھی کیا، تو جنہوں نے رہنا تھا وہ ادھر ہی رہ جاتے۔ وہ دنیا کی لالچ میں ادھر نہیں گئے تھے بھائیو، وہ جنت کے لالچ میں ادھر گئے تھے، اسی لیے تو اپنی شہادت کی وہ دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بہرحال یہ لوگ جو ہے انہوں نے حضرت امیر صاحب سے کہا کہ امیر صاحب آپ جو ہے مہربانی کریں ہماری بات مان لیں۔ امیر صاحب نے ان کی بات نہ مانی، انہوں نے کہا اچھا پھر آپ نے ادھر بیٹھنا ہے تو بیٹھو، ہم چلتے ہیں نیچے۔ اب ان میں سے 40 کے قریب بندے نیچے آ گئے، اسلحہ اکٹھے کرنے لگے۔ اب ادھر سے کفار کے لشکر کے کمانڈر ان چیف تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں مسلمان ہوئے، اور انہی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیف من سیوف اللہ، یہ تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ کمال کے کمانڈر تھے، جنگی چالوں میں بڑے ماہر تھے۔ تو یہ حضرت خالد بن ولید نے جب دیکھا کہ مسلمان اب ہمارے پیچھے نہیں ہیں، حضرت خالد بن ولید نے جا کے کفار کو اکٹھا کیا، زخموں سے بھی چور ہیں، تھکے ہوئے بھی ہیں، کی کریے کرنا کی ہم، پھر شکست ہو گئی، مار کھا کے آ گئے۔ فرمایا جا کے کیا منہ دکھاؤ گے مکے والوں کو، اپنی عورتوں کے پاس کیسے جاؤ گے؟ اے خالد پھر تو ہی بتا کیا کریں، اور کرنا کیا ہے، جس کام کے لیے آئے ہیں وہی کرتے ہیں۔ کہا کیسے کریں گے، ابھی تو مار کھا کے آ رہے ہیں۔ فرمایا میرے پاس ہے ساری ترکیب۔ کہا کیا ہے؟ کہا پھر جو میں بتاتا ہوں وہ کرو۔ اب حضرت خالد بن ولید نے یہ کام کیا، وہ جتنے بھی لوگ تھے نا ان سب کو احد پہاڑ کے پیچھے لے گئے، لمبا چکر کاٹ کے پیچھے سے جب آئے تو ادھر سے اس درے کے پاس حضرت خالد بن ولید چونکہ بڑے ماہر تھے، لڑتے ہوئے بھی سارا انہوں نے جائزہ لے لیا تھا، اور 1-2 دفعہ اس درے کو کوشش بھی کی تھی ان صحابہ پر، لیکن آگے سے تیر اتنے آئے کہ اس کو سر نہ کر سکے۔ اب جس وقت یہ لمبا چکر کاٹ کے آئے، حضرت خالد بن ولید دور سے دیکھ چکے تھے کہ وہ جو افراد زیادہ نظر آ رہے تھے اب وہ سر زیادہ نظر نہیں آ رہے۔ چکر لمبا کاٹ کے آئے، ادھر جتنے بندے تھے 10 بندے تو رہ گئے تھے، اب ان 10 کے ساتھ جو ہے وہ جنگ ہوئی، وہ بیچارے شہید ہو گئے۔ اور اب نیچے احد کے میدان میں
کیا صورت حال ہے؟ مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ اطمینان کے ساتھ مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، اطمینان کے ساتھ۔ اب آپ سمجھتے ہیں، آپ اطمینان کے ساتھ کھڑے ہوں، ایسے آپ کے گمان میں بھی نہ ہو، اچانک کوئی بندہ آ کے پیچھے سے اونچی آواز نکلے تو کیا ہوتا ہے؟ ترا نکل جاتا ہے، بعض اوقات بندہ جو ہے وہ گھبرا جاتا ہے۔ اب مسلمان جو ہے اطمینان کے ساتھ، یقین ہے کہ دشمن بھاگ گیا، یہ تو گمان میں بھی نہیں کہ دشمن واپس آ سکتا ہے۔ اب وہ جنگ میں جو صفوں کی ترتیب ہوتی تھی وہ نہ رہی، میمنہ اور میسرہ کی جو ترتیب ہے وہ نہ رہی، قلب کی ترتیب، وہ ساری ترتیب ہی ختم ہو چکی تھی۔ اب تو مال غنیمت اکٹھا ہو رہا ہے۔ اب جس وقت حضرت خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کیا، اب مسلمانوں کے پاؤں جو ہے وہ اکھڑ گئے۔ اب جس وقت وہ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑے تو چند لمحے پہلے وہ جو فتح ہوئی تھی وہ ساری کی ساری شکست میں بدل گئی۔ اب تو جس کا منہ جدھر آیا وہ ادھر بھاگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صحابہ اکرام کے لیے یہ بڑا ہی کڑا وقت تھا، اور اس وقت کے اندر بہت سارے صحابہ اکرام پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، انتہائی پریشان۔ بڑا سخت حملہ تھا، ایک حملہ بڑا سخت ہے اور دوسرا تیاری نہیں ہے اس حملے کی، گمان میں بھی نہیں ہے کہ یہ کام ہوگا، اتنا سخت حملہ کہ پاؤں اکھڑے۔ اب بعد میں صحابہ اکرام کے ذہن میں تو آیا نا کہ یار اللہ نے تو وعدہ کیا تھا مدد کا، تو پھر یہ شکست کیوں ہو گئی؟ اللہ نے جواب دیا، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ۔ یا اللہ نے تو وعدہ اپنا سچ کر دکھایا تھا، اللہ نے تو تمہیں فتح دے دی تھی، یا اللہ پھر یہ شکست کہاں سے آئی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، یہاں تک کہ تمہارا اختلاف آپس میں پڑ گیا۔ جہاں اختلاف آتا ہے اللہ کی رحمت جو ہے وہ روٹ جاتی ہے، اللہ کی رحمت منہ موڑ جاتی ہے۔ وتنازعتم فی الامر، ایک کام تھا تمہارے ذمے، اس کے اندر تم نے تنازع کر لیا۔ امیر صاحب نے کہا ادھر رہنا ہے، تمہارے لوگوں نے کہا نہیں نیچے جانا ہے۔ اور اگلا لفظ قابل توجہ ہے، فرمایا کہ تمہاری شکست کیوں ہوئی، تمہاری فتح شکست میں کیوں بدلی؟ عصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، تم نے اللہ کے نبی کی کیا کی؟ نافرمانی کی۔ گو کہ تمہاری نیت نافرمانی کی نہیں تھی، صحابہ اکرام کی نیت نافرمانی کی ہرگز نہیں تھی، لیکن وہ جو ظاہری صورت بنی، وہ ظاہری صورت جو ہے وہ نافرمانی بنی۔ بھائیو، صحابہ اکرام کی نیت بھی نافرمانی والی نہیں ہے، لیکن ظاہری صورت نافرمانی والی بن گئی ہے۔ اتنا بڑا نقصان، اتنا بڑا نقصان، اتنا بڑا نقصان کہ فتح جو ہے شکست میں بدل گئی ہے۔ 70 صحابہ اکرام آگے شہید ہو چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک کے اندر وہ جو ہے زرہ کی کڑیاں پیوست ہو گئی ہیں، دندان مبارک آپ کے شہید ہو گئے۔ کوئی چھوٹا نقصان، اتنا بڑا نقصان ہے۔ صحابہ اکرام کے جو ذہنوں میں آیا، اللہ نے فرمایا کہ تم سے کیا کام ہوا؟ عصیتم، گو کہ تمہاری نیت نہیں تھی، لیکن ظاہری شکل جو ہے نا وہ نافرمانی والی بات۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھائیو، میں اپنے گریبان میں جھانکتا ہوں، آپ اپنے گریبانوں میں جھانکیں۔ دعوت فکر ہے، آج میں نے اپنے دن کے اندر، اس دن میں نے اللہ اور اس کے رسول کے کتنے حکموں کی نافرمانی کی، کتنے حکموں کی نافرمانی۔ وہ صحابہ اکرام ہیں، اونچے درجے کے لوگ ہیں، ایک حکم کی نافرمانی ہوئی، فتح شکست میں بدل گئی ہے۔ اور آج مجھ سے کتنے حکم جو ہیں وہ پائمال ہو رہے ہیں، اللہ کے کتنے حکم جو ہیں وہ پائمال ہو رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے حکم پائمال ہو رہے ہیں۔ پھر میں شکوے کرتا ہوں اللہ پہ کہ یا اللہ تیری مدد کدھر گئی، یا اللہ ہم کیوں مار کھا رہے ہیں، اے اللہ مہنگائی جو ہے کمر توڑ رہی ہے، اے اللہ ظالم حکمران ہمارے اوپر مسلط ہیں۔ یہ شکوے کرنے سے پہلے مجھے اپنے گریبان میں جھانکنا ہو۔ آج چلو محاسبہ کر لیتے ہیں۔ کوئی بندہ مسجد میں بیٹھے ہیں، تحقیر، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، تحقیر مقصد نہیں ہے۔ کوئی بندہ دعوے سے کہہ سکتا ہے کہ الحمدللہ میں نے آج پورے دن میں جھوٹ نہیں بولا۔ اللہ کرے جی ایسے بندے ہو جائیں، ماشاءاللہ۔ نہیں ہوں گے، ضرور ہوں گے، ایسے افراد ہیں
اللہ ہمیں بھی ان جیسا بنا دے کہ جو سارے دن میں ایک بھی جھوٹ نہ بولیں، سارے دن کے اندر کسی ایک بھائی کو بھی دھوکہ نہ دیں، سارے دن کے اندر کسی کبیرہ گناہ کے قریب نہ جائیں۔ اللہ کرے یہ سیرت کورس کی عملی شکل جو ہے سامنے نظر آ جائے، پھر یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جس وقت فرشتے ہماری روح نکال رہے ہوں گے اسی وقت خوشخبریاں دیں گے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ کرے ایسا ہو جائے۔ ایک کام کی نافرمانی میں اتنی بڑی فتح شکست میں بدلی ہے، آج میری حالت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا جی؟ جس وقت وہ حملہ ہوا، اب صحابہ کرام شہید ہو گئے 70۔ ادھر بدر میں کتنے بندے مارے گئے تھے؟ کفار کے 70، اور آج مسلمانوں کے کتنے مارے گئے؟ 70 کے قریب جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی زخمی ہو چکے ہیں، ایک گڑھے میں گرے ہیں اور گرنے کی وجہ سے دندان مبارک شہید ہو گئے، وہ زیرہ کی کڑیاں وہ جو ہیں ادھر پیوست ہو گئی ہیں خود کے ادھر رخسار مبارک کے اندر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ قوم کس طرح فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا۔ اب اس اتنی شدت والی حالت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے صرف 14 صحابہ کرام رہ گئے تھے۔ کتنے صحابہ؟ صرف 14 صحابہ کرام رہ گئے، جن میں 7 مہاجر صحابہ اور 7 جو ہیں وہ انصار صحابہ ہیں۔ مہاجر صحابہ میں ایک تو وہی ہیں، بلکہ 2 تو وہی ہیں جو آپ کے ذہن میں بھی ہوں گے، جو کرامن کاتبین کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹے رہتے تھے، جن میں ایک کا نام ابو بکر ہے اور دوسرے کا نام، کیا ان کی دوستی کے کہنے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف حضرت صدیق اکبر کو لیے ہوئے، اب نہیں عہد میں نہیں، پھر کسی موقع پر، تو ادھر جو ہے حضرت عمر ہے۔ صحابہ کرام دیکھ کے خوش ہوئے، فرمایا جس طرح آج ہمیں دیکھ رہے ہو نا، ہاکذا نبعث یوم القیامہ، فرمایا قیامت والے دن جب ہم اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو اس طرح ہم اکٹھے ہی ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ مہاجر صحابہ حضرت صدیق اکبر ہیں، حضرت فاروق اعظم ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہیں، حضرت سعد ابن ابی وقاص ہیں، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح ہیں، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر ہیں۔ یہ 7 صحابہ مہاجر صحابہ ہیں، اور جن میں حضرت طلحہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ شروع ہونے سے پہلے اپنی تلوار کو لہرا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں ہاں بھائی کون ہے بندہ جو اس تلوار کا حق ادا کرے گا؟ صحابہ اکرام آگے بڑھے، یا رسول اللہ مجھے دیں مجھے دیں، ہر کسی کی خواہش۔ تو حضرت طلحہ آگے بڑھے، یا رسول اللہ دسو تو صحیح اندہ حق ہے کہ یہ جڑا ادا کرنا ہے، یہ بھی تو بتائیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس تلوار کا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ کفار کے پرچے اڑانے اور کفار کے ٹکڑے کرنے ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ میں اس تلوار کا حق ادا کروں۔ حضرت طلحہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار لی، اور اس تلوار کے ساتھ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے پھر جو ہے اس بہادری کے ساتھ لڑے کہ بہت سارے کفار کو واصل جہنم کیا۔ ایک موقع پر حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ احد کا سارا دن تو طلحہ نے لوٹ لیا تھا۔ طلحہ نے اتنی تلوار چلائی، اتنے کفار کو مارا، فرمایا وہ احد کا دن سارے کا سارا کس کا تھا؟ شاید اس طرح نہ سمجھ آئے، ہاں دوسری طرح سمجھا دیتا ہوں، مین آف دی میچ، ہاں اب سب کو سمجھ آ گئی ہو کہ مین آف دی میچ آج کے دن کا سارا کام جو ہے وہ طلحہ کا ہے۔ اور جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے ہیں تو یہ صحابہ اکرام جو ہیں یہ 7 ہیں۔ اللہ اکبر۔ انصار صحابہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح حضرت حباب ابن منذر، عاصم ابن ثابت، سہیل ابن حنیف، اسید ابن حزیر، سعد ابن ابی وقاص اور حارث ابن سمہ، یہ 7 صحابہ انصار اور 7 صحابہ مہاجر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ انہی صحابہ میں سعد ابن ابی وقاص ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پہاڑی پہ چڑھے ہیں احد پہاڑ پر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کو تیر پکڑا رہے ہیں،
اور حضرت سعد تاک تاک کے مشرکین کو لگا رہے ہیں۔ ایک موقع آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فداکا ابی و امی یا سعد ارمی یا سعد، اے سعد تیرے اوپر میں محمد کے بھی ماں باپ قربان ہو جائیں، اے سعد ان کو تیر مار۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ سارے 1,00,000 سے زیادہ صحابہ اکرام میں یہ واحد صحابی ہیں حضرت سعد کہ جن کے لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا فداکا ابی و امی، میرے ماں باپ بھی تیرے اوپر قربان ہو۔ انہی کے اندر حضرت ابو دجانہ بھی ہیں۔ حضرت ابو دجانہ جو ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح دفاع کیا، وہ جس وقت میں بتا رہا ہوں کہ 14 صحابہ ہیں، انہوں نے پشت جو ہے اپنی مشرکین کی طرف کر لی، تیروں کی بچھاڑ آ رہی اور اپنا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر لیا اور ہاتھ بھی ایسے کر لیے کہ کوئی تیر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچے۔ اور میرے مرشد جدھر سے تیروں کی بچھاڑ آ رہی ہے اللہ کے نبی ادھر چلتے جا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں انا النبی لا کذب، اوے لوگوں میں اللہ کا سچا نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، جھوٹا ہوتا تو بھاگ جاتا، میں اللہ کا سچا نبی ہوں، میری زندگی اور میری موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے۔ انا ابن عبد المطلب، میں جو سب سے بہادر قبیلہ عبد المطلب کا ہے، میں اس قبیلے کا فرد ہوں اور عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ پرواہ نہیں کی، صحابہ اکرام جو ہے دیوانہ وار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ بھاگ رہے ہیں اور آپ کی حفاظت کر رہے ہیں۔ صحابیات کے بھی ان میں نام ہیں۔ تو حضرت یہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو شہداء صحابہ ہیں نا، درمیان میں بھی اور واقعات آئیں گے، تو ان میں عبداللہ ابن جاش اور سعد ابن ابی وقاص کا سن لیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرے نا تو شیطان نے یہ آواز لگا دی ان محمدن قد قتل، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں حضرت سعد کہ میں بھاگ رہا تھا تو کچھ لوگوں کو صحابہ اکرام کو میں نے دیکھا کہ بڑے ہی افسردہ ہو کر غم زدہ ہو کر بیٹھے۔ میں نے کہا اللہ کے بندو کیوں بیٹھے ہو؟ کہا انس جب اللہ کے نبی جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں اب ہم نے لڑ کے کیا کرنا؟ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے، حضرت انس نے فرمایا موتو علی ما مات علیہ رسول اللہ، او اللہ کے بندو جس مشن پر ہمارے محبوب نے جان قربان کی ہے ہم بھی اسی مشن پر جان قربان کریں، اٹھو اور اٹھ کے جو ہے نا لڑو۔ اور صحابہ اکرام جو ہیں وہ بھی پھر اٹھے اور لڑے۔ اور انہی صحابہ اکرام کے اندر حضرت حنظلہ بھی ہیں۔ یہ حضرت حنظلہ ان کے باپ کا نام ہے ابو عامر۔ اس جنگ کے اندر ابو عامر سگا باپ جو ہے کفار کی طرف سے ہے اور ادھر سے جو ہے وہ بیٹا ہے حنظلہ ہے۔ اور یہ حنظلہ وہ ہیں جن کا لقب مشہور ہے غسیل الملائکہ۔ ہاں شادی کی ایک رات گزری ہے، سہاگ رات گزاری ہے، پہلی رات گزری ہے، سحری کا وقت ہے، ابھی غسل نہیں کیا، کانوں میں آواز پڑی ہے حی علی الجہاد، اے محمد کے جانثارو صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثارو، آؤ اللہ کے نبی تمہیں جہاد کے لیے بلا رہے ہیں۔ غسل بھی نہیں کیا کہ اللہ کے نبی کا حکم ماننے میں اتنی دیر نہ ہو جائے، سیدھے عہد کے اندر پہنچے ہیں اور عہد کے اندر پہنچ کر جان آفرین کے حوالے کر دی ہے، شہید ہو گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جنت کے فرشتے جنت کے پانی اور جنت کے برتن لے کر حضرت حنظلہ کو جو ہے وہ غسل دے گئے، اور حضرت حنظلہ کی میت کو دیکھا گیا کہ ان کی میت ان کے بالوں سے جو ہے وہ تازہ پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، تو اس لیے ان کا لقب ہے غسیل الملائکہ۔ انہی صحابہ اکرام میں حضرت عمر ابن الجموع بھی ہیں جن کے 4 بیٹے جو ہیں وہ جا رہے ہیں، اور یہ صحابی وہ ہیں جو ٹانگ سے لنگڑے ہیں۔ سارے بیٹے کہہ رہے ہیں ابا جی اسی جو جاننے پہ ہیں تھوڑے جان دی کی ضرورت، پر میں نہیں، میں تو جانے ہی جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ پر تو اگر نہیں جاؤ گے تو کوئی حرج بھی نہیں، قرآن نے کہا لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج، جب قرآن آپ کو اجازت نہیں، یا رسول اللہ آپ مہربانی کر کے مجھے اجازت دیجئے، میں اسی لنگڑی ٹانگ کے ساتھ جنت کی زمین کو روندنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر جس وقت رسول اللہ سے اجازت مل گئی ہے تو اس وقت دعا کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اللہم ارزقنی الشہادہ ولا تردنی الی اہلی، اے اللہ میں شہادت کی تمنا لے کے جا رہا ہوں، اے اللہ مجھے اپنے گھر والوں کی طرف واپس نہ لٹانا۔
پھر ایسا ہی ہوا، شہید ہوئے ہیں تو ان کی میت کو سواری پہ بٹھا کے مدینے کا رخ کرتے ہیں، سواری نیچے بیٹھ جاتی ہے، جب دوسری طرف منہ موڑتے ہیں سواری اٹھ پڑتی ہے۔ پوچھا گیا گھر والوں سے کہ نکلتے ہوئے کیا دعا کی تھی؟ یا رسول اللہ انہوں نے دعا کی تھی کہ مجھے گھر واپس نہ لٹانا۔ فرمایا اللہ نے دعا بھی قبول کر لی ہے اور میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اپنے لنگڑے پاؤں کے ساتھ جنت کی زمین کو رونتے چلے جاتے۔ انہی صحابہ اکرام کے اندر حضرت زیاد ابن سکن ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت زیاد ابن سکن جب زخمی ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بھئی کوئی ہے مجھے زیاد کی خبر لا کر دے۔ صحابہ چلے، جب حضرت زیاد کے پاس پہنچے، حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہیں اور انتہائی زخمی، چل پھر بھی نہیں سکتے۔ صحابہ اکرام جو ہے انہیں اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے۔ میرے مرشد صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ اکرام نے انہیں آ کر نیچے لٹا دیا۔ جس وقت انہیں لٹایا تو حضرت زیاد ابن سکن وہ خوش نصیب صحابی ہیں جنہوں نے اپنا رخسار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کے ساتھ رکھا اور ان کی روح اسی حالت میں پرواز کر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ انہی صحابہ کے اندر حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی موجود ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کوئی بندہ مجھے سعد کی خبر لا کر دے۔ جب صحابہ اکرام ان کے پاس پہنچے کہ اللہ کے نبی آپ کو سلام بھی کہہ رہے ہیں اور آپ کو بلا بھی رہے ہیں، فرمانے لگے نہیں، میرا خیال ہے کہ میرا وقت اب پورا ہو گیا، میں ادھر نہیں پہنچ سکوں گا۔ ایسا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام بھی دینا اور انہیں بتا بھی دینا یا رسول اللہ میں دنیا میں رہ کے جنت کی خوشبو جو ہے وہ سونگ رہا، مجھے جنت کی خوشبو جو ہے وہ مل رہی ہے، اور میری قوم کو بھی میرا پیغام دینا اور میری قوم کے سارے افراد کو اکٹھا کر کے کہنا جب تک تمہارے اندر ایک پلک جھپکنے کی بھی طاقت موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بال بھی کوئی بندہ ٹیڑھا نہ کرے۔ اگر تمہارے ہوتے ہوئے اللہ کے نبی کا کوئی نقصان ہوا تو قیامت والے دن میں بھی معاف نہیں کروں گا اور اللہ بھی تمہیں معاف نہیں کرے۔ جب صحابہ اکرام نے یہ باتیں آ کر بتائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ نصح للہ ولرسولہ حیا ومیتا، اللہ اس بندے پر رحم کرے، زندہ رہا تو تب بھی اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی کرتا رہا، مر رہا ہے تو موت کے وقت بھی اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی کر رہا ہے۔ یہ حالات انشاءاللہ غزوہ احد کے چلیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت یہ صحابہ اکرام والا ایمان اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو بھی شہادت کی موت سے ہم کنار فرما دے۔ اچھا جی، ہاں جی نماز کا ٹائم جی کل بدل گیا ہے، جماعت انشاءاللہ کل 7:30 بجے ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم التحیات میں کیا پڑھتے تھے؟ السلام علیکہ ایھا النبی کی جگہ کیا پڑھتے تھے؟ یہ نا جی حکایت ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر گئے تھے نا معراج پر، تو اس وقت آپ نے تحفے پیش کیے تھے التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ نے جواباً فرمایا تھا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اسی طرح ہی پڑھا کرتے تھے۔ یہ جی نہیں سمجھ آئی؟ کیا اذان پڑھتے وقت ہاتھ کانوں کو لگانا ضروری ہے؟ سنت عمل ہے جی۔ میرے والد محترم کی آج برسی ہے، بخشش کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ جی ان کی کامل مغفرت فرمائے، اللہ رب العزت آخرت کی ساری منزلیں ان کے لیے آسان فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جوار رحمت میں انہیں جگہ دے، اور اللہ تعالیٰ قیامت والے دن انہیں بھی اور ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ برسی جو ہے یہ لفظ کوئی اسلامی بھی نہیں ہے، برسی ہو یا نہ ہو اولاد کو ہر وقت ہی والدین کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے، اور اولاد جو ہے اور دعا کرے نہ کرے جب نماز پڑھے گی تو اولاد یہ دعا تو ضرور کرے گی ربنا اغفر لی ولی والدیہ، اللہ مجھے بھی معاف کر دے، میرے والدین کو بھی معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ جی آپ کو اس قابل بنائے کہ آپ اپنے والد کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں۔ جب حضرت رقیہ کا انتقال ہوا تو وہاں موجود نہ تھے، ان کا غیبانہ نماز جنازہ ادا کیا، وضاحت فرمائیں۔ نہیں جی بالکل کوئی غیبانہ نماز جنازہ نہیں ہوا اور نہ ہی اس کا ثبوت ہے۔ ماشاءاللہ بہت مبارک ہو جی۔ اچھا جی جزاکم اللہ خیرہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم اللہم انت الہنا لا الہ الا انت رب السماوات والارض انت رب العرش العظیم اللہم انت علی کل شیء قدیر اللہم انت ربنا ونحن عبادک الہی عبادک العاصی اتوک مقرا بالذنوب وقد دعوک اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك رب اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات اللہم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واکرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسل خطاياهم بالماء والبرد والثلج ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم ابدلهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم وزوجا خیرا من زوجہم جئنا شفعاء فاغفر لهم۔ اے اللہ، جن بہنوں نے بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اے اللہ رات کا ایک حصہ بیت چکا ہے، اے اللہ تیرے بندے تیرے گھر میں بیٹھ کر تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تجھ سے مانگ رہے ہیں، اے اللہ ان بھائیوں کی اور ان بہنوں کی دعاؤں کو قبول فرما لے، ان کی جائز خواہشات کی تکمیل فرما دے۔ جن بھائیوں یا بہنوں نے چٹھیں نہیں بھیجیں، ان کے دلوں کے اندر ان کی خواہشات مستور ہیں، اے میرے مالک ان کی دلی مرادوں کو بھی جائز مرادوں کو پورا فرما دے۔ اے میرے مالک اپنا ہی محتاج رکھنا، دنیا میں کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اے اللہ محتاجی اور بیماری والی زندگی سے ہم سب کو محفوظ رکھنا۔ اے اللہ خاتمہ ہم سب کا ایمان پہ فرما دینا۔ اے میرے مالک ہم تجھ سے دعا گو ہیں، اے اللہ ہمیں شہادت والی موت نصیب فرما دینا۔ اے اللہ شہادت والی موت نصیب فرما دینا۔ اے اللہ اس وقت جو بیچارے اپنی شہادتیں پیش کر رہے ہیں، ہمارے فلسطین کے مظلوم بہنیں اور بھائی، اے اللہ ان کی شہادتوں کو بھی قبول فرما لینا، ان کی مدد اور نصرت فرما دینا، ان کی کمیاں اپنے غیب کے خزانوں سے پوری فرما دینا۔ اے اللہ جس طرح صحابہ کرام کے ایمان افروز واقعات آج پڑھے اور سنیں، اے اللہ صحابہ والے ایمان والا جذبہ ہمیں بھی نصیب فرما دینا۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین برحمتک یا